زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے آقا اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمکی تمہاری دمکے تمہاری جھلکے تمہاری مہکے زمین و فلکے سما کو سمکے میں سکہ نشان تمہارے لیے اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 23واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 9 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان اور دیگر جتنے بھی تراجم ہیں ان کا تقابلی جائزہ آپ احباب کے سامنے مختصر جتنا ہو سکا انشاءاللہ۔ ویسے تو ربیع الاول شریف کی بہاریں شروع ہو گئی ہیں، تو ارادہ تو یہی تھا کہ آپ احباب کے سامنے ربیع الاول شریف کے حوالے سے گفتگو کروں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ جن کو اپنوں سے زیادہ غیروں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک عنوان ہے اور یہ روزنامہ جنگ لاہور 3 اکتوبر
1990 کا چھپا ہوا یہ روزنامہ جنگ لاہور ہے۔ اس میں مولانا کوثر نیازی جو مکتبہ دیوبند کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ ایسی کمال کی باتیں لکھی ہیں کہ جو باتیں اپنے بھی نہیں کرتے۔ وہ ابتدا میں اس عنوان میں لکھتے ہیں کہ اردو زبان میں جب کبھی حضرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے سرکار ختمیت مرتبت کا وجود با صعود ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب ہم حضرت کہتے ہیں تو ہر ایک چھوٹا بڑا ان کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ہم نے نہیں کہا ہے، یہ علماء دیوبند کا مولانا کوثر نیازی 1990 کا روزنامہ جنگ، جناب دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تعصب سے ہٹ کر آپ کتب کا مطالعہ کریں کہ آج بریلویت کے نام پہ ہمارے اوپر جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں وہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ یہ بریلویت ہے کیا چیز۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت کا لفظ اگر کوئی شخص کہے تو ذہن میں فوراً حضور کی ذات آ جاتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت کا لفظ کہے تو فوراً احمد رضا کی شخصیت ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ ہم نہیں، مولانا کوثر نیازی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جتنے اعلیٰ حضرت کی جو تعریف کی ہے نا، میں صرف اگر اس کو پورا پڑھ بھی دوں نا میری ساری تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی، لیکن میں تھوڑا سا ٹچ لگا رہا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جناب اس اعلیٰ حضرت نے، اس بریلوی مولوی نے برے صغیر میں کفر کے فتوے لگائے۔ میں اپنی زبانی نہیں، آپ کے مولانا کی زبانی، کہ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا، اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا تو پھر یہ خود کہہ رہے ہیں، کون؟ مولانا کوثر نیازی، کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے، ان سے لیا ہے۔ تو ان کی جو بات ہے وہ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کو یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا واقعہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا کوثر نیازی۔ اور یہ مولانا کوثر نیازی دیوبندیوں کا مولوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے، یہ ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، علماء دیوبند کے بہت بڑے جناب والا مفتی اور بہت بڑے عالم، ان سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کوثر نیازی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ جب حضرت امام مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اس کی اطلاع کی کہ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب وہ دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا تو عمر بھر وہ تو آپ پر کفر کے فتوے لگاتے رہے، وہ آپ کو کافر کہتے رہے، اور آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کو اپنے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ حضرت تم نے اس کے لیے دعا کی ہے، احمد رضا کے لیے دعا کی ہے، ان کی بخشش کے لیے دعا کی ہے، زندگی میں تو وہ تمہیں کافر کہتا رہا ہے۔ سنیے مولانا اشرف علی تھانوی نے، اور یہ پھر مفتی محمد شفیع کی زبانی آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا، فرمایا کہ یہ بات سمجھنے کی ہے
اشرف علی تھانوی نے کہا کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ اگر میں یہ سارا اخبار، سارا کالم اگر آپ احباب کے سامنے پڑھوں، جو میں نے عنوان مختص کیا ہے کہ آپ کی شخصیت، امام احمد رضا کی شخصیت جس بھی جہت سے دیکھا جائے وہ ہمگیر جہت شخصیت کے مالک تھے، اگر ان کو علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا آج میں آپ احباب کے سامنے یہ کنز الایمان جنہوں نے اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک پہ ترجمہ لکھا، اب ان کا دیگر تراجم کے ساتھ آپ احباب کے سامنے میں تقابلی جائزہ رکھنے لگا ہوں۔ آج بات بات پہ بریلویت پہ کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بیچارہ اپنے جا کے کتابیں پڑھ، اپنے علماء کو پڑھ، اپنے مولویوں کی کتابیں پڑھ کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، پھر آنا تم ہمارے پاس اور پھر ہمیں کہنا کہ جناب والا بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وگرنہ میں آپ کو عزیزان محترم آپ ہی کے علماء کی جناب والا پھر ساری کتب دکھاؤں گا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ جتنے بھی ترجمے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور پھر یہ تفسیر عثمانی میں یہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور اس کے علاوہ جناب والا یہ اشرف علی تھانوی کا بہت پرانا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں گے کہ کتنا بوسیدہ ہم نے اس قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور پھر جناب یہ حوالہ جات لگے ہوئے ہیں سارے، میں آپ کو ایک ایک حوالہ جات، یہاں پہ تو ہمارے ہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، جتری اساں جی عوام مصروف ہاں مولوی اویں ہی واندا ہیں، مولوین ساں کیڑو سائیں، مولوین جو کم ہی واندو پانا۔ تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا آپ یہ سارے ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس طرح کے ملتے جلتے یہ آپ کو معارف القرآن، تفسیر عثمانی اور ترجمہ جناب والا اشرف علی تھانوی اور دیگر جتنے بھی تراجم اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو یہی ترجمہ ملے گا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لب یمدا بسم اللہ فہو ابتر و اکتا، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بھی نیک کام کیا جائے اگر اس کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی اور پڑھی نہ جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں اس کی ابتدا میں اللہ کا نام پہلے آنا چاہیے۔ آپ یہ ترجمے اٹھا کر دیکھیں، کسی نے کہا شروع کرتا ہوں، شروع کا لفظ پہلے، کرتا ہوں ساتھ نام، یہ جناب والا 7 عبارات پہلے آئی ہیں، اللہ کا نام بعد میں آیا۔ اور پھر یہ باتیں توحیدیوں کی جو بات بات پہ توحید جنرل اسٹور لکھنا بڑا آسان ہے۔ میں نے کہا کہ جناب تم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے، اگر توحید کو سمجھنا ہے آؤ امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا کی بارگاہ میں، یہ ترجمے تمہارے سامنے ہیں، سب نے لکھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کون کون سی غلطیاں ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی اب جناب اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر لیڈیز یہ ترجمہ کرے وہ کیا ترجمہ کرے گی؟ وہ تو کہے گی کہ میں شروع کرتی ہوں، تم نے تو لکھ دیا کہ جناب شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ صرف مرد حضرات کے لیے لکھا ہے۔ اور بھئی یہ اعلیٰ حضرت کی پھر جب باری آئی اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے۔
اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ شریف کا کیا ترجمہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ اور بھائی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں، پہلے اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ بس یہ نہیں کہ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا۔ اب یہ گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ درست ہے اور ادب کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ درست ہے، وگرنہ مجھے بتائیں کہ جب وہ حدیث پاک ہے کہ کل امر ذی بال، کوئی بھی نیک کام، کل امر، حضور کے علم غیب کی بات آ جائے وہاں پہ تو تمہیں کل کا لفظ بڑا سمجھ آتا ہے، کلی اور جزئی کی تعریفیں تمہیں یاد آ جاتی ہے۔ یہاں جناب والا یہ مترجمین تفسیر عثمانی اور یہ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع، یہ سارے اتنے بڑے تمہارے علماء اس وقت بسم اللہ شریف کا ترجمہ کر رہے تھے، یہ حدیث پاک سامنے نہیں آئی، اللہ کی توحید سامنے نہیں آئی، اس وقت تمہارے مولویوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ ارے اللہ کا نام 7ویں جگہ پہ تم نے لایا ہے۔ جب باری آئی توحید کے بڑے علمدار کی، امام احمد رضا خان کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں کتنی آیات، اب ان کی کتنی نشاندہی کراؤں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، ایک اور ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور پھر ان کی شان بیان کرتے ہوئے نا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ یہ تو صحیح ہے یار، تھان کو نا ان خاطر ویٹ کرے انہی تے آواز صحیح ارتھ بھی نہ گڑھائے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ، یہ سارے ترجمے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، میں صرف ایک ترجمہ آپ احباب کے سامنے یہ تفسیر عثمانی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ مریم بیٹی عمران کی، التی کہ جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، یہاں احسنت فرجہا، لفظ فرجہا کا ترجمہ مولانا محمود الحسن دیوبندی، اشرف علی تھانوی اور یہاں سے مولانا محمد شفیع صاحب، انہوں نے کسی نے جناب والا یہاں پہ لکھا کہ اپنی شرمگاہ کو روکے رکھا۔ کس نے؟ مریم بیٹی عمران علیہ السلام کی، جس نے اپنی شرمگاہ کو روکے رکھا۔ اور پھر عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں پہ فرجہاں کا یہی معنی بن سکتا تھا، صرف شرمگاہ ہی بن سکتا تھا کہ جناب والا آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے، باقی تو ساری تفاسیر آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اور پھر یہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو آؤ پھر ہم اس ترجمے کے حوالے سے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ وہ نہیں کہتے یا تو جن کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میری کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا، چاہے مولوی صاحب والے چھا چوں تو بیٹھوا، وہ حقیقت میں وہ آپ کی شاید باتیں سمجھنے کی نہیں ہوتی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا عقیدہ درست کرنا ہے، باقی اللہ جس کو سمجھ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عورت کے متعلق پوچھا گیا کہ عورت ہوتی کیا ہے، عورت کی تعریف کیا ہے؟ یہ فرجہاں کا معنی مولویوں نے کیا نا، علماء نے کیا نا۔ اب پھر جناب والا سیدہ کائنات فرماتی ہیں میری نظر میں عورت وہ ہے کہ جس کے سراپے پہ
پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ ہی نہ پڑی ہو۔ عورت وہ ہوتی ہے جس کے سراپے پہ سر سے لے کے پاؤں تک کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑی ہو۔ اور پھر عزیزان محترم اس کا دوسرا رخ یہ ہے عورت کا کہ جس نگاہوں نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو، یہ ہوتی ہے عورت۔ اور یہ ہوتا ہے ترجمے کا لحاظ رکھتے ہوئے الفاظوں کا چناؤ کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جس وقت یہاں پہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا، ویسے تو کہتے ہو نا کہ جناب بریلوی یوں ہیں، بریلوی یوں ہیں، اعلیٰ حضرت کی باری آئی نا، پھر لغتیں سامنے ہیں لیکن عشق مصطفیٰ بھی سامنے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، فرض کا ترجمہ کرتے ہوئے پارسائی کی حفاظت کی ہے، اور یہ ترجمہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سیدہ کائنات نے جو فرمایا تھا کہ عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے سر سے لے کے پاؤں تک کسی غیر محرم کی نگاہ ہی نہ پڑی ہو۔ عزیزان محترم اس کے علاوہ ایک ترجمہ میں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ توحید والے جو رٹ لگاتے ہیں ان کا جناب والا میں آپ احباب کے سامنے جو ہے نا وہ ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ جناب توحید کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے نا۔ یہ بریلوی حضرات جناب والا ہر بات میں شرک کرتے ہیں، شرک۔ انشاءاللہ مجھے موقع ملا میں آپ احباب کے سامنے شرک اور بدعت کے عنوان پہ بھی کبھی گفتگو کروں گا۔ عزیزان محترم اب آئیے سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 15 ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ سنیے، میں آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں۔ اب میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور آپ نے کیا کہنا ہے بآواز بلند؟ جو شرما رہے ہیں وہ شرماتے رہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور بارہا کہا ہے، جو رب کا نام اور پاکیزگی لینے میں شرماتا ہے نا پھر وہ شرماتا رہے، لیکن جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ آئیے عزیزان محترم پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ عزیزان محترم یہ سارے ترجمے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، آپ دوسرے ترجمے بھی اٹھا کر دیکھیں۔ جناب جو توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں نے جناب والا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا کیا، بڑے غور کے ساتھ میں نام لیے بغیر آپ احباب کے سامنے قرآن کے ترجمے رکھنے لگا ہوں۔ کسی مولوی نے یہ ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی مخول کرتا ہے۔ کسی مولوی نے یہ ترجمہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہنسی کرتا ہے۔ کسی مولوی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی دل لگی کرتا ہے۔ عزیزان محترم یہ قرآن پاک کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ترجمے کہ جناب والا مخول کرنا، مذاق کرنا، ہنسی کرنا، دل لگی کرنا، یہ جو علماء نے ترجمے لکھے، علماء دیوبند نے لکھے، جنہوں نے بھی لکھے، عزیزان محترم سارے ترجمے اٹھا کر دیکھیں، کوئی لکھتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مخول کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ عزیزان محترم ہنسی کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ عزیزان محترم یہ سارے ترجمے آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟
مذاق کرنا یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ عزیزان محترم آؤ میں قرآن پاک کا ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کی قوم آئی اور اس کی قوم میں سے کسی نے اپنے کزن کا قتل کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، قتل کرنے کے بعد وہی کزن دولت کی لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے ذرا یہ بتا کہ ہمارے اس کزن کا قاتل کون ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ عزیزان محترم اس آیہ مبارکہ کی بڑی تفسیر آتی ہے، اس کا جا کے مطالعہ کریں، قرآن دیکھیں، اس کے اندر شان نزول دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے اس جناب والا مقتول کا قاتل تلاش کرتے ہو پھر خالق کائنات نے تمہیں حکم دیا ہے ان تذبحوا تم گائے ذبح کرو۔ عزیزان محترم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو یہ بتایا کہ اگر تم اپنا مقتول کا قاتل تلاش کرنا چاہتے ہو تو خالق کائنات نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جناب والا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگا دو گے، یہ مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ عزیزان محترم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم جناب والا گائے ذبح کرو، تو آگے سے قوم کیا کہنے لگی؟ یہی جناب والا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، یہ ہوزوا اس استہزاء سے ہے۔ قوم کہنے لگی کیا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کیا تو ہم سے جناب والا ہنسی کرتا ہے؟ کیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ عزیزان محترم جب قوم نے یہ الزام لگایا، جب قوم نے یہ کہا کہ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگی قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں اس مذاق کرنے سے، اس ہنسی کرنے سے، اس دل لگی کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ ہنسی کرنا، یہ مذاق کرنا ان اکون من الجاہلین، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ تو مذاق کرنا، ہنسی کرنا، دل لگی کرنا، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ مذاق کرنا، ہنسی کرنا، دل لگی کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، پھر تمہارے مولویوں نے کیوں لکھا؟ کوئی لکھتا ہے کہ جناب والا اللہ ہنسی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ مذاق کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ دل لگی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ماحول کرتا ہے۔ جب باری آئی امام احمد رضا کی، اللہ اللہ کہیے سبحان اللہ، وہ جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید کو جس طرح میرے امام احمد رضا نے بیان کیا ہے، خدا کی قسم آج تک کسی مولوی نے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمے میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
وہ اللہ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے وہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ یستہزئ بہم استہزاء یستہزئ استہزاءً. جناب والا یہ مادہ ہے باب استفعال کا. آپ نے اسی مادے کو لایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے لیکن استہزاء بھی وہی فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ میرا اور آپ کا استہزاء نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کا مذاق نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کی ہنسی نہیں ہے, یہ میری اور آپ کی دل لگی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ ہے امام احمد رضا. اور جتنی کتب ہیں, میں نے کہا نا کہ اگر صرف آپ کے سامنے یہ اگر اشتہار کا صرف یہ ایک حصہ پڑھ لوں نا تو اس کے لیے بھی 3-4 گھنٹے چاہیے. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح